بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پہلے ایک قوم تھی جسے قوم سبا کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب اور بے پناہ دولت کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی سلطنت زبان زد عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم آٹے کی روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ وہ روٹیوں کے ساتھ بچوں کا فضلہ بھی صاف کرتے تھے۔ ان گندی روٹیوں کو جمع کرتے کرتے ایک پہاڑ بن گیا۔ جب تک حکومت میں بہتری نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہوش حواس اور اشرافیہ پر اپنا غضب نازل کیا۔ زندگی کی بنیاد یعنی پانی ان سے چھین لیا گیا، قحط نازل ہوا اور فصلیں ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ ان گندی روٹیوں کے پہاڑ پر ٹوٹ پڑے، جو انہوں نے خود جمع کی تھی، تاکہ وہاں سے اپنی اپنی حصے کی روٹی حاصل کریں۔ قحط، بدحالی اور اللہ کی ناراضگی کی نشانیوں کے بارے میں معتبر روایات میں موجود ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن و امان اور مطمئن تھی۔ وہاں ہر طرف سے رزق آتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے پاس ایک رسول بھی آیا، لیکن انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ان پر عذاب آ گیا۔ اس قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زمینوں کی زراعت کو بہتر بنانے کے لیے دو پہاڑ کے درمیان ایک بڑا بند تعمیر کیا تھا۔ ایک دریا دوسرے پہاڑ سے گزرتا تھا اور اس کا پانی بند میں جمع ہو جاتا تھا۔ باغوں کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر گزرے تو پھل خود بخود اس میں گرنے لگتے اور تھوڑی ہی دیر میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سے دیہات اور بستیاں تھیں جو نہایت آباد اور آپس میں جڑی ہوئی تھیں، لیکن نعمتوں کی کثرت نے ان کو شکر کی بجائے غرور اور سرکشی میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑا طبقاتی نظام قائم ہو گیا، جس میں طاقتور لوگ کمزوروں کا خون چوسنے لگے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کو طویل کر دیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے۔ یہ دعا اس نیت سے کی گئی کہ کم آمدنی والے لوگ ان کی طرف سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور دولت پرست لوگوں پر اپنا عذاب نازل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سیرائی قبیلے مریانامہ نے بند کی دیواروں پر حملہ کر کے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ پھر بارش زیادہ ہوئی اور بند میں بہت زیادہ پانی جمع ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس سے تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، کھیت کھلیان، محلات اور گھر سب بہا دیے۔ صرف چند پہلو اور بیری کے درخت اور جھاڑیاں باقی بچی۔ خوشحال پرندے وہاں سے کوچ کر گئے، جبکہ الو اور جنگلی جانوروں نے وہاں بسیرا کر لیا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے۔ آخر میں آیت 17 میں فرمایا گیا، یہ سزا ہم نے ان کو دی اور ہم ناشکروں کے سوا کسی کو سزا نہیں دیتے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ۔